بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقل کو حیران کر دینے والی تسبیح۔ یہ تسبیح دنیا کی آفات و مشکلات، حاجات، حاجت مندوں اور مظلوموں کے لیے ایک بہترین ڈھال ہے۔ صبح کی نماز کے بعد کم از کم 41 مرتبہ پڑھیں اور اس تسبیح کے عجائبات سے فائدہ اٹھائیں۔ اے عجائبات کے بنانے والے، مشکل آسان فرما تو اپنے فضل سے، اے مضبوط گرفت۔ دعا کا مقام یہ ہے کہ جہاں آپ کی کوشش نہیں پہنچتی وہاں دعا پہنچائے گی۔ اے ہمارے رب، ہمیں ان لوگوں سے دور رکھنا جو بظاہر محبت سے پیش آتے ہیں اور دلوں میں کبھی نہ ختم ہونے والا بغض رکھتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ مولا علی کا فرمان ہے، بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کی سنوارتا ہے، اور جس کا کام رب سنوار دے بھلا اس کا کام کون بگاڑ سکتا ہے۔ خیر و عافیت۔ کسی سے رشتہ توڑنا ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہے، لیکن جہاں پر آپ کی عزت، ضرورت اور قدر نہ ہو وہاں سے دور جانے میں ہی خیر و عافیت ہوتی ہے۔ جتنے رازدار کم بناؤ گے نا، اتنے ہی دھوکے کم کھاؤ گے، کیونکہ ہماری کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور بناتی ہیں۔ جب صبح اللہ پاک کے ذکر سے شروع ہونے لگے تو جان لو دل کی دنیا بدل گئی ہے۔ جہاں لگے کہ ہماری وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، ہماری وجہ سے لوگ پریشان ہیں، وہاں سے ہٹ جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ مطمئن زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں عطا کی ہیں ان پر رب العالمین کا شکر ادا کیا جائے۔ اگر یہ بھی نہ ہوتی تو پھر ہم کیا کرتے؟ شکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ لوگوں اپنے آپ اعمال سے، اپنے مال سے، اپنے خیال سے آسانی عطا کر دو۔ مصروفیت۔ اپنی مصروفیت کا جائزہ لو، کیونکہ آپ کی مصروفیت گمراہی بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی مصروفیت عبادت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر لوگ آپ کو ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں نا تو انہیں برا مت کہیں، انہیں مطلبی نہ کہیں، کیونکہ چراغ کی ضرورت اندھیرے میں ہی پڑتی ہے۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ تو ہم سمجھ ہی نہ پائیں کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ جب اللہ پاک کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو وہ برے لوگوں کی حقیقت کو آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ فرمانے مولا علی علیہ السلام کہ ہر مشکل وقت میں یہ الفاظ ضرور کہا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مشکل آسان ہو جائے گی، انسان اندر سے ٹوٹ جائے تو تعمیر حقیقت کی کتابیں مدد نہیں کر سکتی۔ تنہا رہ لیں لیکن اپنا معیار مت گرائیں۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کوئی وجود نہیں۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص ہی نکالے گا۔ جب لوگ پیچھے ہٹیں تو ان کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، بس ان کو خوش رہنے کی دعا دیں اور اپنا راستہ تبدیل کر لیں۔ انسان کو معیار کا بلند ہونا چاہیے، باتوں کا نہیں۔ چھوٹا پرندہ اونچی عمارت پر بیٹھ کر عقاب نہیں بن جاتا۔ انسان کو چاہیے کہ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچائے کہ آپ کا خیال بھی جب اسے آئے
تو اسے تکلیف ہی ہو۔ رشتہ ایسا ہو جس پر ناز ہو، کل جتنا بھروسہ تھا اتنا ہی آج ہو۔ رشتہ صرف وہ نہیں جو غم یا خوشی میں ساتھ دے، رشتہ وہ ہے جو اپنے پن کا احساس دے۔ جب آپ کے پاس خوبصورت دل اور صاف نیت موجود ہو تو آپ کچھ بھی کھو نہیں سکتے، بلکہ لوگ آپ کو کھو دیتے ہیں اپنے غلط رویے کی وجہ سے۔ اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا مولا کے سجدے میں اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ انسان کو ملنے والی سب سے بڑی سزا یہ ہے جب اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کسی صحیح راستے پر گامزن ہے تو منزل کے حصول کے لیے کسی جلد بازی کی کوئی ضرورت نہیں۔ بڑی کامیابیاں بڑی دیر کے بعد ہی آتی ہیں۔ اچھے لفظوں کو تخلیق کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے رویے بھی اچھے تخلیق کرنے چاہیے، کیونکہ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں اور رویے دلوں میں۔ جب کسی کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو وہ نہیں بولتا، اس کا وکیل بولتا ہے۔ اس لیے جب تمہیں زندگی میں لگے کہ لوگ تم کو پریشان کر رہے ہیں تو تم خاموش ہو جانا، کیونکہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کار ساز ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کے چند مثبت الفاظ کسی کو زندگی میں آگے بڑھنے کا موقع دے سکتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے باقی نہیں ہوتی، کسی نہ کسی موڑ پر کسی کو الوداع ضرور کہنا پڑتا ہے۔ کبھی وقت ہم سے وہ چیز چھین لیتا ہے اور کبھی ہمیں اس کو خود چھوڑنا پڑتا ہے۔ جہاں مان نہیں رکھے جاتے وہاں شکوے نہیں ہوتے، گفتگو نہیں ہوتی، گزارشیں نہیں ہوتی۔ دنیا کی آخری خط تک بھاگ کر دیکھ لو، آخر پکڑ میں تو اللہ تعالیٰ کی ہی آنا ہے، اور اللہ تو ہر شے کا حساب رکھتا ہے۔ کسی کو غم دو یا خوشی، وہ سب کا حساب رکھتا ہے۔ خاموشی ایک بہترین خزانہ ہے۔ مولا امام جعفر صادق نے فرمایا، خاموشی ایک بیش بہا خزانے کی مانند ہے، علم اور بردباری کی زینت اور نادان شخص کے جہل و نادانی چھپانے کا وسیلہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔